اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ عجب آیت ہے۔ اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے اساس سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، اور جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے۔ لقد بات ہے یہ اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں، چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا۔ حسنۃ، حسنۃ، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے، میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے۔ اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا۔ یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا، وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے۔ سکندر اعظم نے بابل میں جب موت نے جھٹکا دیا تو ایک آہ بھری اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن مہلت دے دے کہ میں مقدونیہ جا کے مرنا چاہتا ہوں۔ اور ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حسرت لے کر بابل میں ہی مرا، اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے، مختلف قول ہیں، وہاں جا کے دفن کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنی منزل، اپنی اس طریق زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کہ یا اللہ تو مل جائے، تو مل جائے۔ میرے رب کی قسم، کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں، اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں۔ اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، وہ پیسے سے نہیں آتی، وہ شراب سے نہیں آتی، وہ عورت سے نہیں آتی، وہ عہدوں سے نہیں آتی۔ اضحک و ابکا، خوشیاں اللہ دیتا ہے، آنسو اللہ دیتا ہے۔ اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے
کہ آزاد ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو۔ یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہمارے پہاڑ تک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے، عربی بھی اچھی پڑھی اللہ کا فضل ہے، اردو تو اپنی زبان ہے، انگریزی بھی پڑھی اللہ کا فضل ہے، فارسی کی بھی شد بد لی۔ میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، یہ تو میری زبان۔ انگریزی تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہو جائیے، اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح ہے۔ میرے شاعر کا کہنا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہی ہیں پونیا میں، ترکی کا شہر ہے پونیا، ادھر مرید صاحب ہیں، ادھر پیر صاحب ہیں۔ مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا۔ یہ اشعار کیا ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال، وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا، سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا۔ مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہوں نے یہ ربائی لکھی ہے، یہ انہوں نے نظم لکھی۔ ان پر فلسفہ غالب تھا، منطق، تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم۔ مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا، ساتھ ہاؤس تھا۔ شمس تبریز دیہاتی حلیے میں آئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، پگڑ سا باندھا ہوا، تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے، اینچیست کتابیں پڑھی تھی، اینچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، ایہاں اس کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، انہوں نے پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جا کے حوض میں گر گئی۔ تو مولانا روم نے او تیرا بیڑا ڈوب جاوے او نام مرادہ، ایک ہی کی ایک اڑا کوئی ہون کمپیوٹر پہ بچوں میں دوئی باری کر لواں، وہ یہ تو نے کیا کیا، میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دی۔ ہم اس کو رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھ دی۔ مولانا روم اب سر پکڑ کے بیٹھے، این چیز این کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے، یہاں است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جو تو نہیں جانتا۔ پھر فلسفہ رہ گیا، منطق بھی رہ گئی، پھر مثنوی مولانا روم وجود میں آئی، جس کا علم آج بھی بہتے چشمے پانی کی طرح۔ مجھے اللہ کو ماننا ہے، مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے رب نے موت دینی ہے، پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے، میں اس دن سرخرو ہو جاؤں، میں اس دن کامیاب ہو جاؤں، وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو۔ ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، ہو فَيَقُولُ ہو، وہ ایک نعرہ لگائے تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا، هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کتاب لے کر وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت، وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی۔ اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی، تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیاری کرتا، جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں۔ تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف۔ دیکھو اچھو، دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں، یہ پیپر ہے، پیپر ہو رہا ہے، مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی پیپر ہے۔ جو دینے میں کامیاب ہو گیا، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی، تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، کیا اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے، کیا کریں؟ کلو کھاؤ، وشربو پیو، ہنیا،
ہنیہ کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں، پخانا کوئی نہیں، پیو گے بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر، آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ. موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بے چینیاں مر گئیں، شرمندگیاں مر گئیں. ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا، چن دے گا. میرے عزیزو، ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، وہ بایولوجی نہیں، وہ باٹنی نہیں، وہ زالوجی نہیں، وہ فزکس نہیں، وہ کیمسٹری نہیں، وہ سوشیالوجی نہیں، وہ سائنس نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں. ایک راستہ، ایک، جیسے اللہ ایک، راستہ ایک، اللہ ایک، راستہ ایک. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے. لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد بھی 4 حرف ہیں. سبحان. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ، محمد، احمد، 4 4 4 مل کے 12 بنتے ہیں. جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا. اور یہ اعلان ہے، اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے، اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو. آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے. تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں. یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے بنے. نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے. میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آ جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے. میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے. اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد، علم کی بنیاد، علم کی بنیاد پر. جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی. اب علم والے بنو، صرف ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو، علم والے بنو. وعلم آدم الاسماء كلها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے، ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے. لیکن میرا درد ہے، میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں، صرف ڈگری کا شوق. جاب مل جائے، ڈگری مل جائے، شاید کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو. در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے. چند باتیں بتاتا ہوں، اسی سے سارا کام ہو جائے گا. ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے، اس میں معافی کوئی نہیں ہے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی، گندگی کوئی نہیں باہر آئی. خوشبو پھیلی، نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی. ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، شفا بنت اسد. آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ایسے، فل سجدہ، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے، یعنی اوندھے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے. سجدے اور لمبا سجدہ کی، لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی، نور ہی نور چاروں طرف پھیل کے. پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے. امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا ہوں. وہ جی پڑھی نہیں جاندی، وہ جی میٹنگ تھی، وہ جی یہ تھا، وہ جی لیکچر تھا. ہائے ہائے، کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے. اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور میری امت کے
غریبوں پر رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو، تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو، ان پہ چھوڑا، تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے، یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو، جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن، تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا،
تو میرے بھائی بہنوں اس مہینے کو قیمتی بناؤ۔ کئی دوست آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، یہ بڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ امتحان دے رہی ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے لیے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود بخود پھڈے میں ڈالا جاتا ہے، اچھی خاصی آسان چیز کو الٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب میں 7 ارب انسانوں کے ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے، نہ بنے گا، نہ بنانے والے نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے۔ یہ ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں۔ گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور اس پر زائد کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور دنیا کے ٹھیکروں پہ کون بک جاتا ہے، اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے۔ یہ پیپر ہو رہا ہے۔ اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے، یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا۔ تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول۔ آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پچھلی کتابوں سے اب چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں، ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ابھی ربیع الاول گزرا ہے، گزر رہا ہے، تو 2-3-4 دن باقی ہیں۔ ہم کتنے جلسے ہوتے رہے اس میں، آپ یہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تاریخ کو انتقال فرمایا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اپنے نبی کا جواب سنا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کیا جواب ہے؟ 40 سال۔ کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ اور یہ کیلکولیشن ہے محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے، دسمبر، جنوری، فروری کے لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن، یہ تو کیلکولیٹڈ جواب تھا۔ تو آپ کا یہ جواب آپ نہ دیتے، آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ کنت نبی وإن آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ تو اب تو وجہ کائنات ہے۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا کا اللہ نے نکاح فرمایا، تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا۔ کہنے کہ جی کیا ادا کرو؟ تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے، جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کہتا تھا اتنا زیور ڈال دو، اتنا سونا دے دو۔ میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہی مہر ہے، یہی مہر ہے۔ تو اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، پیدائش آدم نہیں، پیدائش آدم تو وہ تھوڑی عمر ہے، پیدائش کائنات کو 25-30 ارب سال ہو چکے ہیں۔ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث اور جوڑوں ساتھ، میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یہ آپ نے ایک ہی روایت میں، ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتائے۔ ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں۔ جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیرا، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے۔ اس میں ایک نام ہے آخری، یاسین۔ کیا ہے بولیں؟ اب سنیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے، باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے۔ یاسین، اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے۔ ہمارے بھاگ جاگے
کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، صرف اس ایک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے. اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے. استعداد موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی، برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا اور اچھائی کا بھی.